اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ویورز۔ آج کے اس سیشن میں ہم حروف مرکبات کو ڈسکس کریں گے۔ عربک الفابیٹس جب ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں تو ہم ان کو مرکبات بولتے ہیں۔ بیسیکلی ہم ان ورڈز کی پریکٹس کریں گے جو ایک یا ایک سے زیادہ عربک الفابیٹس کے ملنے سے بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کی ریکگنیشن ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ قرآن پاک کے جب ہمارے پاس کمپلیٹ ورڈز آئیں گے تو ہم اچھے سے ان کو پڑھ سکیں اور ریکگنائز کر سکیں کہ کہاں پر کون سا الفابیٹ کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الف الف لام الف۔ اب اس ورڈ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل 2 الفابیٹس ہیں۔ فرسٹ شارٹ فارم ہے لام کی، ٹھیک ہے، اور دوسرا الفابیٹ ہمارے پاس ہے الف۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے لام الف لام الف لام الف لام الف۔ اس ورڈ میں بھی آپ دیکھیں کہ فرسٹ ہمارے پاس شارٹ فارم ہے لام کی۔ اگر لام کسی بھی ورڈ کے سٹارٹ میں آئے گا، شروع میں آئے گا، تو اس کی شیپ اس طرح کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی شیپ۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے، جو پہلے الفابیٹ لکھا ہے اس کو ہم پہلے پڑھیں گے، جو بعد میں لکھا ہے اس کو بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ الف کی شارٹ فارم ہے۔ الف ہمارے پاس اگر قرآن پاک میں آئے گا تو اس کی اس طرح کی شیپ ہو سکتی ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے لام الف لام الف با الف با الف۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ اس ورڈ میں 2 الفابیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہم نے ریکگنائز کیا کہ کروڈ ٹائپ شیپ ہے اور نیچے ایک ڈاٹ ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب کروڈ ٹائپ شیپ ہو اور اس کے نیچے ایک نقطہ یا ڈاٹ ہو تو یہ با ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ با کسی بھی ورڈ کے سٹارٹ میں آئے گا تو اس کی اس طرح کی کرو ٹائپ شیپ ہوگی۔ تو آپ نے اس کو اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ اس طرح کی کرو ٹائپ شیپ، نیچے ایک نقطہ، تو ہم اس کو پڑھیں گے با، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ الف ہے تو کمپلیٹ ورڈ ہوگا با الف با الف لام الف۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں لام اس طرح بھی لکھا ہوا ہمیں مل سکتا ہے۔ تو فرسٹ ہم اس کو پڑھیں گے جو کرو ٹائپ شیپ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ لام کی شارٹ فارم ہے، دوسرا الف ہے۔ تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے لام الف لام الف لام 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 الف لام الف۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ فرسٹ ہمارے پاس جو کرو ہے، ٹھیک ہے، یہ لام کی انڈیکیشن ہے، اور سیکنڈ ہمارے پاس انڈیکیشن ہے الف کی۔ تو پہلے ہم فرسٹ کو پڑھیں گے جو کہ ہے لام، اینڈ دین ہم پڑھیں گے الف۔ تو کمپلیٹ ورڈ ہوگا لام الف لام الف لام ہا۔ اچھا، اس طرح کا ورڈ جب بھی آپ کے پاس آئے گا تو جو اوپر انڈیکیشن ہے ہم اسے پہلے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو اوپر ورڈ ہوگا، الفابیٹ ہوگا، اس کو ہم پہلے پڑھیں گے اور پھر ہم نیچے والے الفابیٹ کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ ہمارے پاس انڈیکیشن ہے لام کی، تو ہم اس کو پڑھیں گے لام ہا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہا کا کوئی بھی ڈاٹ نہیں ہے۔ ہم نے یہی بات کی تھی پچھلے سیشنز میں کہ ہا کے اوپر یا نیچے کوئی بھی ڈاٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ کمپلیٹ ورڈ ہوگا لام ہا لام ہا لام الف لام الف با لام با۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اس ورڈ میں 3 الفابیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔
فرسٹ ہمارے پاس curved ٹائپ شیپ ہے، نیچے ایک ڈاٹ ہے تو یہ ہے با. مڈ میں درمیان میں ہمارے پاس لام کی انڈیکیشن ہے اور آخر میں بھی اس میں ہمارے پاس با ہے. تو ہم پڑھیں گے با لام با با لام با کاف 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 کاف. اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کاف ہمارے پاس دو طرح کا ہو سکتا ہے. یہ اس شیپ کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر اس طرح کی ہمارے پاس انڈیکیشن ہوگی، اور اس کی یہ شیپ بھی ہو سکتی ہے. تو ان دونوں الفابیٹس کو آپ نے اچھے سے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ دونوں شیپس ہمارے پاس کاف کی ہیں. تو ایک دفعہ ہم پھر پریکٹس کرتے ہیں. کاف 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 با. اس ورڈ میں آپ دیکھیں کہ فرسٹ ہمارے پاس ہے کاف، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی شارٹ فارم یاد رکھنی ہے، اور نیکسٹ ہے با. کاف با کاف با کاف با کاف با. یہاں بھی ہمارے پاس فرسٹ انڈیکیشن ہے کاف کی، فرسٹ الفابیٹ ہے کاف، سیکنڈ ہے با. کاف با کاف الف کاف الف کاف الف. یہاں بھی فرسٹ انڈیکیشن ہمارے پاس کاف کی ہے. کاف الف با کاف تا. یہاں مڈ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کاف ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں با کاف تا تا کاف ثا تا کاف ثا با با تا تا ہیم ثا ثا نون نون. اچھا، نون کے لیے آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ آواز آپ کے ناک سے نہ نکلے، ٹھیک ہے. نون کے لیے ہم ناک سے آواز نہیں نکالتے. ڈو ناٹ ساؤنڈ اٹ فرام یور نوز. نون یا یا با الف. یہاں دیکھیں باٹم میں ایک ڈاٹ ہے، یعنی نیچے ایک نقطہ ہے، تو یہ با ہے. با الف با الف نون الف. اب آپ دیکھیں کہ یہ curved شیپ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی curved شیپ ہے اور اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہے، تو اس طرح کی شیپ ہوتی ہے نون کی. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ہم اس کو پڑھیں گے نون الف نون الف تا الف. curved شیپ، ٹھیک ہے، اس طرح کی curved شیپ، اوپر دو نقطے، تو 2 ڈاٹس ہوں گے، تو یہ ہے تا تا الف تا الف یا الف یا الف. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس curved شیپ ہے یہاں پر بھی، اور نیچے 2 ڈاٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو curved شیپ ہوگی، نیچے 2 ڈاٹس ہوں گے، تو یہ ہے ہمارے پاس یا. تو ہم اس کو پڑھیں گے یا الف یا الف یا الف ثا
الف ثا الف. یہاں بھی ہمارے پاس دیکھیں کروڈ شیپ ہے اور کروڈ شیپ کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں، تو 3 ڈاٹس ہونے کی وجہ سے کروڈ شیپ بھی ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں سا سا الف سا الف. یہاں آپ دیکھیں کہ اب ہم شیپس کا بہت اچھا کمپیریزن کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جب کروڈ شیپ ہو، ٹھیک ہے، بٹ نیچے ایک نقطہ ہو تو یہ ہوگا با. اسی طرح کی کروڈ شیپ ہو اور نیچے کی بجائے اوپر ٹاپ پہ ایک ڈاٹ ہو تو یہ ہوگا نون. اور اگر اسی طرح کی شیپ ہو ہمارے پاس کروڈ اور اس کے اوپر 2 ڈاٹس ہوں، 2 نقطے ہوں، تو یہ ہوگا تا. اور اگر اسی طرح کی شیپ ہے اور نیچے 2 نقطے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں یا. اور اسی شیپ کے اوپر اگر 3 ڈاٹس آ جائیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں سا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم ان کو پھر ریوائز کرتے ہیں فار دی سیک آف بیٹر انڈرسٹینڈنگ. با الف نون الف تا الف یا الف سا الف. Okay, let's move to the next word. با سین. یہاں اپنے آپ با کی شیپ کو یاد رکھنا ہے. سیم ہمارے پاس ہلکی سی کرو ہوگی، تھوڑی سی کرو ہوگی اور نیچے ایک ڈاٹ ہے. با سین با سین با سین یا سین. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہی کرو شیپ ہے جیسے ہمارے پاس با کی تھی، بٹ ہمیں پتہ ہے کہ با اور یا کا ڈفرینس یہ ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوگا جبکہ یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو پڑھیں گے یا سین یا سین. نیکسٹ ہمارے پاس ہے نون سین. یہاں بھی دیکھیے کہ وہی ہمارے پاس کرو ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس با اور یا کے لیے تھی، بٹ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. ٹھیک ہے، اوپر ایک نقطہ ہونے سے یہ ہوتا ہے نون. تو ہم نے یہ دیکھا کہ با کے نیچے ایک ڈاٹ ہے، یا کے نیچے 2 ڈاٹس ہوتے ہیں، اور اگر ایک ڈاٹ اسی شیپ کے اوپر آ جائے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں نون. ٹھیک ہے، نون سین نون سین تا سین. یہاں دیکھیں اوپر 2 ڈاٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 نقطے تا کے ہوتے ہیں اوپر. تا سین تا سین سا سین. 3 ڈاٹس ہمارے پاس سا کے ہوتے ہیں اوپر. ٹھیک ہے، سا سین سا سین. ایک دفعہ ہم پھر سے شیپس کا کمپیریزن کرتے ہیں. با کے نیچے ایک ڈاٹ ہوگا، سملر شیپ ہوگی، ویسے ہی لکھا ہوگا، اور نیچے 2 ڈاٹس ہیں تو یہ یا بن جائے گا. اسی طرح سے لکھا ہو، وہی کروڈ ہو، ٹھیک ہے، وہی فرسٹ فارم ہو، لیکن اوپر ایک نقطہ ہو جائے تو یہ نون ہوگا، نون. سملر شیپ ہو، اوپر 2 ڈاٹس ہو جائیں تو یہ تا ہوگا، اور اگر اسی شیپ کے اوپر 3 ڈاٹس ہو جائیں تو یہ ہوگا سا. ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس طرح کا ورڈ ہے کہ جس کے اوپر ایک ہمیں الفابیٹ نظر آ رہا ہے اور ایک نیچے آ رہا ہے. تو آپ کو پریویس لیسن میں بھی ایکسپلین کیا گیا تھا کہ جب بھی اس طرح کے ورڈز ہمارے پاس آئیں گے، یعنی جو اوپر نیچے لکھے ہوں، تو فرسٹ آف آل ہم اوپر والے ورڈ کو ریڈ کریں گے اور سیکنڈ میں ہم نیچے والے ورڈ کو ریڈ کریں گے. تو یہ ورڈ ہے ہمارے پاس سا جیم. اب دیکھیں اسی کرو، ہلکی سی کرو ہے، اوپر 3 ڈاٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے سا.
اور جیم کا ہمیں پتہ ہے کہ نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے، تو یہ ہے س جیم س جیم. ت ح. یہاں دیکھیں کہ ہمیں جیم اور ح کا ڈفرینس یاد ہے کہ جیم کے نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے جبکہ ح کا نیچے یا اوپر کوئی بھی ڈاٹ نہیں ہوتا، اور اوپر ہمارے پاس اس کاف کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں، تو 2 ڈاٹس اوپر ہوتے ہیں تا کے، تو یہ ورڈ ہے تا ح تا ح. عربک الفابیٹس جب ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہو کر مکمل الفاظ یا ورڈز بناتے ہیں تو ان کو صحیح پڑھنے کے لیے تمام الفابیٹس کی الگ الگ پہچان ہونا بہت ضروری ہے. نون خ نون خ. ویورز، جب ہمارے پاس اس طرح کے ورڈز ہوں کہ جہاں پہ الفابیٹس اوپر نیچے لکھے ہیں تو سب سے پہلے ہم اوپر والے الفابیٹ کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نیچے والے الفابیٹ کو پڑھتے ہیں. تو اوپر والے الفابیٹ کے اوپر آپ دیکھیں ایک ڈاٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ نون کا ایک نقطہ ہوتا ہے اوپر، تو فرسٹ الفابیٹ ہے ہمارا نون. سیکنڈ ہمارا خ ہے، ٹھیک ہے، بیکاز اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک ڈاٹ ہے، خ کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، تو ہمارا ورڈ بنا نون خ نون خ. یا ح. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اوپر جو ہمارا الفابیٹ ہے یہ اس کے لیے 2 نقطے ہمیں نیچے دیے گئے ہیں، تو اس طرح کی شیپ کے ساتھ جب ہمارے پاس نیچے 2 نقطے ہوں تو ہمیں کنفرم ہے کہ یہ یا ہے. اور سیکنڈ الفابیٹ ح ہے بیکاز اس کا الگ سے کوئی اوپر بھی نقطہ نہیں ہے، اس کے سینٹر میں بھی کوئی ڈاٹ نہیں ہے، تو اوپر یا نیچے کوئی بھی نقطہ نہ ہو، اس طرح کی شیپ ہو تو یہ الفابیٹ ہوتا ہے ح. تو ہمارا کمپلیٹ ورڈ بنا یا ح یا ح. با جیم. یہاں آپ دیکھیں کہ با کے لیے ہمیں ایک نیچے ڈاٹ گیون ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور جیم کے بھی نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے، تو یہ ورڈ بنا با جیم با جیم. یا میم. دیکھیں وی آر شیور کہ یا کے نیچے 2 ڈاٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ میم ہے یا میم یا میم. با میم. یہاں آپ دیکھیں کہ میم ہمارے پاس قرآن پاک میں 2 طرح سے آ سکتا ہے. میم کی شیپ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے اگر یہ کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے گا، اور میم کی شیپ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دونوں شیپس یاد رکھنی ہے کہ میم اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے. با میم با میم. نون میم نون میم. نون کے اوپر ایک ڈاٹ. تا میم تا میم. تا کے اوپر 2 ڈاٹس ہوں گے، ٹھیک ہے. سا میم سا میم. سا کے اوپر 3 ڈاٹس، نون کے اوپر ایک ڈاٹ، تا کے اوپر 2 ڈاٹس، سا کے اوپر 3 ڈاٹس، ٹھیک ہے. با
یا با یا 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 یہاں آپ دیکھیں کہ دونوں الفابیٹس ہمارے پاس یا ہیں. اگر اس طرح کی شیپ ہو، نیچے 2 ڈاٹس ہوں تو یہ یا ہوگا، اور اگر اس طرح کی مکمل شیپ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے یا اوپر کوئی بھی ڈاٹ نہ ہو تو یہ بھی یا ہی ہوگا. تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ قرآن پاک میں یا ان 2 طرح کا ہمارے پاس ہوگا، یا اس شیپ کے ساتھ نیچے 2 نقطے ہوں گے، یا اگر اس طرح کی مکمل شیپ ہوگی تو کوئی بھی ڈاٹ نہیں ہوگا. تو ایک دفعہ پھر ہم اس ورڈ کو پڑھتے ہیں. یا 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 نون یا نون یا تا یا تا یا سا یا سا یا نون با لام نون با لام با نون لام با نون لام تا نون لام. Okay, you have to remember the difference of ta and noon. Ta has 2 dots on its top, whereas noon has a single dot on its top. Ta noon lam ta noon lam یا تا لام. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یا کے نیچے 2 ڈاٹس ہوتے ہیں اور تا کے اوپر 2 ڈاٹس ہوتے ہیں. یا تا لام یا تا لام سا سا لام. اوکے، اس ورڈ میں ہمیں سا 2 دفعہ گیون ہے، ٹھیک ہے. ہمیں یاد ہے کہ سا کی شیپ ایک سنگل کرو ہوتی ہے، اس کی جو انیشل فارم ہے یہ ایک سنگل کرو ہے اور اس کے اوپر 3 ڈاٹس ہوتے ہیں، تو یہ دونوں ہمیں سا گیون ہیں. سا سا لام سا سا لام نون با نون نون با نون. نون کا اوپر سنگل ڈاٹ اور با کا نیچے ایک ڈاٹ. نون با نون با نون نون با نون نون تا یا نون تا یا نون یا تا نون یا تا نون با سا نون
با ثا نون جیم جیم حاء حاء خاء خاء حاء ثاء. اوکے یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارا فرسٹ لیٹر ہا کی انیشل فارم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یا نیچے کوئی بھی ڈاٹ نہیں ہے اور یہ انیشل فارم ہے ہا کی. ہا ثا ہا ثا خا با خا با. فرسٹ لیٹر ہمارا انیشل فارم ہے خا کی، یہ شیپ ہوگی، اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہوگا تو ہم اس کو پروناؤنس کریں گے خا. خا با خا با. جیم تا جیم تا. اس ورڈ میں ہمارے پاس 3 الفابیٹس ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل ہم ٹاپ والا پڑھیں گے، پھر مڈ والا اینڈ پھر لاسٹ والا. سو فرسٹ ہمارا لیٹر ہے تا. اب دیکھیں اس کی وہی کروڈ ہے، ٹھیک ہے، سنگل کرو ہے، اوپر 2 ڈاٹس ہیں جو کہ تا کے ہوتے ہیں. تا حا تا تا حا تا. یا جیم با یا جیم با با خا تا با خا تا با خا تا تا تا. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک تا کی بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ فارم ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی جب بھی ہمارے پاس شیپ ود 2 ڈاٹس ہوگی، 2 ڈاٹس آن دا ٹاپ، سو ہم اس کو تا پروناؤنس کریں گے. تا تا ہا ہا ہا. اس طرح کی فارم جب بھی آپ کے پاس ہوگی ود نو ڈاٹس آن ٹاپ اور باٹم تو یہ ہا ہوگا، ٹھیک ہے. ہا کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں فرام دا باٹم پارٹ آف آور تھروٹ، گلے کے سب سے نچلے حصے سے. ہا ہا با تا با تا با تا. یا ہا یا ہا یا ہا یا ہا تا ہا تا ہا. نون تا نون تا ہا ہا
یہ بھی ہمارے پاس ہا کی انیشل فارم ہے، ٹھیک ہے. ہا ہا یا ہا با یا ہا با با ہا الف با ہا الف با ہا میم با ہا میم با ہا میم دال دال ذال ذال جیم دال جیم دال خا ذال خا ذال را را زا زا را را جیم را جیم را خا زا خا زا یا را یا را یا را تا زا تا زا سین سین شین شین سین لام سین لام. یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارا فرسٹ لیٹر سین ہے اس کے لیے یہ دو کروز ہیں، ٹھیک ہے. جب بھی اس طرح کی دو کروز ہوں گی ہمارے پاس اور کوئی بھی ڈاٹس اوپر نیچے نہیں ہوں گے تو یہ ہوگا سین. سین لام سین لام شین لام شین لام. یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو ہی کروز ہیں اکٹھی اور ان کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں، ٹھیک ہے. دو اکٹھی کروز کے اوپر 3 ڈاٹ شین ہوگا. شین لام شین لام صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا. ظا ان الفابیٹس میں شامل ہے جن کو ہم ہمیشہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے لیے موٹی آواز منہ سے نکال کے پڑھنا ہے
ذو ذو عین عین غین غین۔ یہاں ویورز آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو الفابیٹس ہیں اوپر نیچے، ٹھیک ہے، دو لیٹرز ہیں اوپر نیچے۔ تو فرسٹ آف آل ہم اوپر والا لیٹر پڑھیں گے اور اس کے بعد نیچے والا۔ فرسٹ لیٹر ہمارا انیشل فارم ہے عین کی، عین عین۔ جیم عین جیم۔ غین ح۔ فرسٹ لیٹر ہماری انیشل فارم ہے غین کی اور دوسرا لیٹر ہمارا ہے ح، ٹھیک ہے، ح کا اوپر نیچے کوئی بھی ڈاٹ نہیں ہوتا۔ غین ح غین ح۔ با عین با عین۔ یا غین یا غین۔ با عین دال با عین دال۔ فرسٹ انیشل فارم ہے با کی، مڈ میں ہمارے پاس ہے عین اور لاسٹ دال۔ با عین دال با عین دال۔ تا غین ذال تا غین ذال تا غین ذال۔ فا فا قاف قاف۔ ٹو ڈاٹس کے ساتھ قاف ہمیشہ ہیوی ساؤنڈ ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیں موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ قاف قاف۔ واو واو۔ قاف لام قاف لام۔ فا واو۔ فرسٹ انیشل فارم ہے فا کی، قرآن پاک میں فا جب بھی کسی ورڈ کے اسٹارٹ میں آئے گا تو اس کی اس طرح کی فارم ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک ڈاٹ بھی ہوتا ہے۔ فا واو فا واو۔ قاف واو قاف واو۔ نون قاف را نون قاف را۔ یہاں فرسٹ لیٹر ہمارا نون کی انیشل فارم ہے، مڈ میں ہمارے پاس قاف ہے، ٹھیک ہے، اس کی شیپ کو آپ نے اسپیشلی یاد رکھنا ہے، اور لاسٹ میں را ہے۔ نون قاف را نون قاف را۔ یا فا را یا فا را یا فا
یا فا میم 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 میم۔ ویورز یہ دونوں ہمارے پاس میم کی آئسولیٹڈ فارمز ہیں۔ میم جب بھی اکیلا ہمارے پاس ہو، سنگل ریٹن ہو، تو اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دونوں فارمز ہیں میم کی۔ حمزہ حمزہ، الف حمزہ الف حمزہ، واو حمزہ واو حمزہ، یا حمزہ یا حمزہ، سین حمزہ لام۔ یہاں اپنے سین کی شیپ کو یاد رکھنا ہے۔ سین کی جو انیشل فارم ہے اس میں دو کروز ہوتی ہیں ہمارے پاس، سین حمزہ لام، سین حمزہ لام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔